اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نماز کو ترک کرنے والے کے حوالے سے ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 1279 ہجری میں وفات پائی، آپ اپنی کتاب شرح برزخ میں لکھتے ہیں کہ ایک امیر زادی بغداد میں رہتی تھی۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو لوگوں نے حسب دستور، چونکہ وہ عورت تھی، اس کا چہرہ ڈھک دیا، اور جب کفن دفن کا اہتمام کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا سانپ اس عورت سے لپٹا ہوا ہے اور اس کے منہ میں کاٹ رہا ہے۔ تو لوگوں نے یہ عجیب منظر دیکھا اور یہ سوچا کہ اس سانپ کو مار دیں، لیکن اس کے باپ نے کہا کہ اس سانپ کو نہیں مارو، کیونکہ یہ کوئی عام سانپ نہیں لگ رہا، بلکہ یہ تو وہ سانپ لگ رہا ہے جو اللہ کے حکم سے عذاب کی صورت میں نازل ہوا ہو۔ تو اس باپ نے لوگوں کو منع کر دیا کہ اس سانپ کو نہیں مارو، اور وہ باپ اس سانپ کے قریب جا کر کہتا ہے کہ جس طرح تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اس کو عذاب دینے کا، اسی طرح ہمیں بھی آقا علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جب میت ہو اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرو۔ تو اگر تو تھوڑی دیر کے لیے اس میت سے الگ ہو جائے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو وہ سانپ، جیسے ہی اس سانپ نے یہ بات سنی، وہ گھر کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ پھر اتنی دیر میں لوگوں نے اس عورت کا کفن دفن کا اہتمام کیا، اس میت کو غسل دیا، کفن دیا اور ایک چارپائی پہ لا کر لٹا دیا۔ جیسے ہی چارپائی پر لٹایا اور چاہا کہ اب اس کو دفنانے جائیں تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ سانپ فوراً سے اس عورت کے پاس آ گیا اور پورے جسم پہ لپٹ گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس سانپ کے ساتھ ہی اس میت کو دفن کیا۔ پھر لوگوں نے میت کو دفنانے کے بعد اس عورت کے باپ سے ایک سوال کیا کہ ذرا بتاؤ کہ یہ عورت کون سے ایسا گناہ کرتی تھی کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سخت عذاب دیا، اتنا شدید عذاب دیا، کہ کون سا ایسا گناہ کرتی تھی؟ تو اس باپ نے جو کہا، تو اگر وہ ہم یہ سوچ لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس باپ نے کہا کہ یہ عورت اور تو کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، لیکن ہاں کبھی کبھی نماز قضا کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر! شاذ و نادر، یعنی کبھی کبھی نماز قضا کرنے کا اتنا سخت عذاب ہے۔ سامعین محترم، ذرا سوچئے کہ ہم لوگ نماز میں سستی کر لیتے ہیں، نماز کی فکر نہیں کرتے۔ جماعت قضا ہو رہی ہے، ہونے دو، نماز قضا ہو رہی ہے، ہونے دو۔ ہم جو لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز کی فکر نہیں کرتے، ان کا بروز قیامت اور وقت نزا کیا عالم ہوگا۔ ایک بزرگ کو شیطان کا سامنا ہوا تو ان بزرگ نے شیطان سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ کون سا ایسا کام ہے کہ اگر میں وہ عمل اختیار کروں میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ ان بزرگ نے کہا شیطان سے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو میں عمل اختیار کروں تو میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا بس تو نماز میں سستی کر لیا کر، تو نماز میں سستی کرا کر اور خوب جھوٹی قسمیں کھایا کر۔ تو ان بزرگ نے فوراً کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ نماز میں سستی نہیں کروں گا اور کبھی جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بھی بھوکلا کر کہتا ہے کہ میں بھی یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی بندے کو نصیحت نہیں کروں گا۔ سامعین محترم، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم نماز میں سستی کریں، خوب جھوٹی قسمیں کھائیں اور طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم بہت ہی زیادہ مفلس بن کر پیش کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدگی کا شکار ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز قضا کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔